अस्सलामु अलैकुम। अगर तहज्जुद में कोई ख़ास बात न होती तो अल्लाह क्यों तहज्जुद अदा करने वालों के लिए पहले आसमान पर आता, सिर्फ ये पूछने के लिए कि उन्हें क्या चाहिए। अल्लाह उनकी दुआएं सात आसमानों के पार से भी सुन सकता है, लेकिन फिर भी अल्लाह उनसे मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाता है। जैसे अल्लाह ने तहज्जुद को बाकी नमाज़ों से जुदा रखा है, वैसे ही अल्लाह ने तहज्जुद कायम करने वालों को भी सबसे जुदा रखा है। अल्लाह तहज्जुद वालों को सबसे ख़ास रखता है और उनके लिए ऐसे मोजज़े हैं जो किसी के लिए नहीं। अब अल्लाह सातवें आसमान से पहले आसमान पर अपने बंदों को खाली हाथ लौटाने के लिए थोड़ी ना आता है। रात की तारीकियों में जब कोई शिद्दत से अल्लाह को पुकारता है तो उसकी जानिब मतवज्जो हो जाते हैं सब अर्श वाले। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं, कहो क्या मांगते हो, कहो क्या फरियाद लाए हो, कहो क्यों रो रहे हो। ए दिन भर मुस्कुराने वाले, फिर जब तुम अपनी अर्जियां अल्लाह को सुनाते हो और उसके रूबरू सजदे में गिर जाते हो तो वो हुक्म देता है उन दुआओं की कबूलियत का जिनके जवाब तुम्हें लगता था कभी नहीं आने वाले। फिर वो तुमसे कहता है, लो भर दिया दामन तुम्हारा, यकीन की झोली फैलाने वाले, कुन लिख दिया है मैंने अब नसीब में तुम्हारे, मान गया हूँ तुमसे मुझको मनाने वाले, तुम्हें लाना था मुझ तक, ये इम्तिहान तो थे बस बहाने। तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए तो गैब से उतारे जाते हैं मोजज़े और दुआएं हर उस शय को बदल सकती हैं जिनके बारे में तुम वसवसों का शिकार हो जाते हो। यकीन रखो, वो जिसने तुम्हें आजमाइश में डाला है वही इससे निकलने के असबाब भी खुद ही पैदा करेगा। क्यों ना मुमकिन का रोना रोते हो, ये जानते हुए भी कि दुआएं उसने बनाई ही नामुमकिन के लिए हैं। जो मुमकिन होता है वो तो बिना कहे ही मिल जाता है और जो नामुमकिन होता है उसके लिए हाथ फैलाए जाते हैं। मनाया जाता है अल्लाह को, अपने रब को सजदों में मांगा जाता है और यकीन रखा जाता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं जो मेरे रब के दस्ते कुदरत से बाहर हो। वो हर शय पर कादिर है। तुम अपने जख्मों को अपने रब के पास ले जाया करो, वही मरहम रख सकता है इन जख्मों पर, वही दवा कर सकता है इन दुखों की। और जब तुम उसके पास दर से सिसकते हुए जाते हो ना, तब वो इन जख्मों को ना भरे, ऐसा मुमकिन नहीं। याद रखो, एक दिन ये सारे हालात बदल जाएंगे, ये अजियतें ख़त्म हो जाएंगी, ये दर्द राहत में बदल जाएंगे, हर बिगड़ी बात संवर जाएगी, तुम मुतमईन हो जाओगे। बस इस वक्त को फ़िलहाल ऐसे गुजार लो कि कल सब ठीक हो जाएगा। आने वाला कल आज से बेहतर होगा। जैसे गहरी तारीक रात के बाद रोशन सवेरा तलू होता है, बिल्कुल वैसे ही कल के लिए परेशान ना हो। तुम्हारा कल जिसके हाथ में है वो फरमाता है, यकीनन तेरे लिए इंजाम आगाज़ से बेहतर होगा। जब वो फरमा रहा है तुमसे कि और यकीनन आगे आने वाले हालात तुम्हारे लिए पहले हालात से बेहतर हैं, तो फिर उसकी सच्ची बात पर शक कैसा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन व आसमान और उनमें मौजूद हर शय का मालिक है। कोई भी चीज़ उसके कब्ज़ा कुदरत से बाहर नहीं। वो चाहे तो ज़मीन व आसमान पर रहने वाली हर चीज़ को तुम्हारी चाहत को पूरा करने पर लगा दे। वो चाहे तो हर सी रूह तुम्हारी मददगार बन जाए और वो चाहे तो तुम्हें किसी आसान काम में भी थका दे, चंद पलों की देरी को तवील दूरी में बदल दे। वो चाहे तो कुन फरमा कर एक ही बार में झोली भर दे और अगर वो चाहे तो लंबे अरसे दुआओं के तरीके सिखाए और सब्र से मिलवाए। हाँ, वो देता है सबको, लेकिन किसी के नसीब में एक ही पुकार पर और बिना कर्ज के लिखा जाता है और किसी के नसीब में दुआओं को ऊंचा मुकाम बख्शा जाता है कि कब तुम पूरी शिद्दत से अपनी पसंद उसके सामने रखो
اور پھر اپنی چاہت پر اسے مناؤ تاکہ تمہیں نوازا جائے، اور جان رکھو کہ وہ اپنے در پر آئی ہوئی صداؤں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ بے طلب تو کچھ نہیں ملتا، اور جب طلب ہی نہ ہو تو پھر دل کو کوئی شے بھی نہیں بھاتی۔ اس لیے پہلے وہ تمہارے دل میں اس شے کے لیے تڑپ پیدا کرتا ہے، پھر اس کے حصول کے لیے دعاؤں کا راستہ دکھاتا ہے، اور آخر میں جب تم کندن مثال بن جاتے ہو تو پھر وہ تم پر اپنی عنایات کا در کھول دیتا ہے تاکہ تم اس کی رحمتوں کو بہترین طریقے سے محسوس کر سکو۔ سنو، یہ مت سوچو کہ جو مانگ رہے ہو اسے حاصل کیسے کرو گے، کیونکہ اس کا انتظام تمہارا رب تمہارے سوچنے سے پہلے کر چکا ہے۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارے حالات بدلتی ہیں، اور جب اللہ رب العزت تمہیں خود سے رجوع کرنے کی توفیق دیتا ہے تبھی تو وہ تمہیں تہجد کے لیے اٹھاتا ہے، تب وہ قبولیت کو تمہاری تمام دعاؤں کا مقدر بنا دیتا ہے۔ جب تمہاری ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے تب تمہاری دعائیں ہی تمہیں ان چیزوں تک لے کر جاتی ہیں جن تک پہنچنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر تمہاری دعائیں کن سے فایا کون تک کا سفر لمحوں میں طے کرتی ہیں، اور جب صبر کرنے والے درد سے اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں تو وہ ان دلوں کو سکون اور اطمینان عطا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ قبولیت کے اسباب وہ خود بناتا ہے، اور جلد ہی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے۔ بے شک اس کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ 24 گھنٹے کے اس دن رات میں کوئی نہ کوئی ایسا لمحہ تو ضرور ہونا چاہیے زندگی میں جس میں آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان کوئی تیسرا نہ ہو، نہ کوئی سوچ ہو، نہ کوئی انسان ہو، نہ کوئی چیز ہو، نہ کوئی کام ہو، بس آپ ہوں اور آپ کا رب ہو، اور اپنے رب سے خلوص و محبت یا ندامت اور خوف کے آنسو پر محیط گفتگو ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ مجھے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنے والوں میں رکھ اور میرے لیے اپنے راستے کو آسان تر فرما دے۔ اور پھر اللہ رب العزت ہماری ہر التجا کو سنتا ہے جو منہ سے کہہ دی جاتی ہیں اور جو ہم چاہ کر بھی کبھی کہہ نہیں پاتے، بس کبھی کبھار وہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہماری محبت کا امتحان لیتا ہے کہ کیا میرا بندہ مجھ پر اتنا یقین رکھتا ہے کہ میری رضا کے لیے انتظار کر سکے، مجھے راضی کرنے کے لیے صبر کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یاد ہے جب اللہ رب العزت نے ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا کہا تھا، اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے اور انہیں آزمائش میں بھی ڈالتا ہے، ان کی قوت ایمانی کا امتحان بھی لیتا ہے اور انہیں عرفہ والا مقامات پر فائز بھی کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان عظیمت بہت دلچسپ اور قابل رشک ہے۔ ان کے لیے اللہ کی راہ میں بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ایک بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں بھی پورا اترے۔ یاد رکھو، دھتکار دینا اللہ رب العزت کی ذات کا حصہ نہیں ہے، اور دعائیں نہ عرش سے واپس موڑی جاتی ہیں اور نہ رد کی جاتی ہیں۔ بس پھر اگر کسی دعا کا جواب اب تک نہیں آیا تو تھوڑا صبر رکھو، کیونکہ اس دعا کو اللہ رب العزت نے بہترین وقت کے لیے اپنے پاس سنبھال کر رکھا ہے، اور انشاءاللہ وہ بہترین انداز میں آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے گا جس کے آپ خواہش مند ہیں۔ بس آپ کا کام ہے سب اس کے حوالے کر کے یقین رکھنا کہ اس ذات باری تعالیٰ کے گھر میں دیر ضرور ہے، مگر وہ اپنے در پر آئی ہوئی صداؤں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ وقت طے ہے ہر کام کا، اور جب اس کام کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ ذرا بھر کی دیر سویر نہیں ہونے دیتا۔ بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے۔ جب اللہ رب العزت اپنے لیے اپنے بندے کی محبت اور تڑپ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس کے مختلف طریقوں سے آزمائش کرتا ہے۔
اس آزمائش میں وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ اسے مختلف طریقوں سے، مختلف ذریعوں سے مدد اور امید پہنچاتا رہتا ہے، تاکہ اس کا بندہ تھک کر راستے میں ہی نہ رک جائے، مدد کی فریاد کرتے ہوئے مایوس ہی نہ ہو جائے۔ وہ اس کے سامنے ایسے معجزے اور کرامات کرتا ہے کہ اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور پھر وہ اور پختگی اور توکل کے ساتھ خوشی خوشی ہر مشکل کام کا سامنا کرتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ میرے رب نے اس مشکل کے بعد آسانی بھی لکھ رکھی ہے۔ کیا ہی خوبصورت لمحہ ہوتا ہے جب خود خالق کائنات اپنی مخلوق کی محبت اور تڑپ دیکھنے کی چاہ رکھتا ہے، جب وہ کسی ایک کو اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے، جب وہ اسے تہجد کے سجدوں کی لذت سے آشنا کرتا ہے۔ جس نے اپنی روح اپنے بندوں میں پھونکی، وہ کیسے پھر اپنے بندوں سے جدا ہو سکتا ہے؟ یہ ڈوبتی ابھرتی دھڑکنیں اور سانسوں کی روانی سب اسی کے خالق ہونے کا پتہ دیتی ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ اس کے بغیر تمہارا کوئی وجود نہیں اور نہ ہی کوئی ہستی، اور ہاں تمہاری زندگی میں اب خوشیاں لکھی جا چکی ہیں، اب تمہارے لیے صبر کا نہیں اجر کا وقت ہے، اب دنیا کی ہر شے تمہارے لیے ان کے معجزے کی تلاش میں ہے۔ اب اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ تمہیں اتنا عطا کیا جائے کہ تم راضی ہو جاؤ۔